مرحبا رمضان 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 رحمتوں والا برکتوں والا نعمتوں والا مہینہ گیا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، بدگمانی سے بچو. حقیقت یہ ہے کہ بعض گمان صریح گناہ ہوتے ہیں، اور تم ٹوہ میں نہ لگو اور نہ تم ایک دوسرے کی غیبت کرو. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ظاہر ہے کہ تم اس کو برا سمجھتے ہو. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. سورۃ الحجرات کی اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو 3 قسم کے رذائل اخلاق، فاسقانہ اعمال اور 3 قسم کے گناہوں سے روکا ہے: بدگمانی، تجسس اور غیبت. یہ تینوں جرائم اخلاقی بیماریاں بھی ہیں، اور کسی بھی معاشرے کی وحدت کو، آپس کے خوشگوار تعلقات کو، محبت کو، اخوت کو ختم کرنے والی ہیں. جس معاشرے کے اندر یہ 3 بیماریاں پائی جائیں گی کہ اس کے افراد باہم ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی رکھیں گے، یا لوگوں کے عیوب کی تلاش میں کسی کی ٹوہ میں لگیں گے، کسی کے تجسس میں لگیں گے، یا غیبت کرنے کا مزاج عام ہوگا، تو یہ چیزیں معاشرے کی وحدت اور محبت کو پارا پارا کر کے آپس میں بغض اور نفرت کو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی کو فروغ دینے والی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو، گمان سے بچو. بہت زیادہ گمان کرنے سے مراد اس آیت میں بدگمانی ہے، یعنی معاشرے کے افراد کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ، اشخاص کے ساتھ کسی بھی ایسے گمان سے بچو جو دوسرے کے ساتھ برائی پر مبنی ہو، جس کو ہم اپنی زبان میں اردو میں بدگمانی کہتے ہیں. قرآن مجید کی آیت کا مقصود یہی ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں بدگمانی سے بچو. بدگمانی ایک بدترین گناہ بھی ہے، اور نفسیاتی اور اخلاقی بیماری بھی ہے، اور معاشرے کی وحدت کو ختم کرنے اور اس کی اخوت کو پارا پارا کرنے والا ایک رذیلہ اخلاق بھی ہے. عجیب بات ہے کہ اگر یہی بدگمانی، تاریخ انسانی بھی اس کو بتاتی ہے، اور بعض روایات اور قرآن کی آیات میں بھی اس کا اشارہ کیا گیا ہے، اگر یہ بدگمانی انسانوں نے، انسانی جماعتوں نے، انسانی معاشرے اور انسانی افراد نے اگر یہی بدگمانی خدا کے ساتھ کبھی کی ہے، تو یہ بدگمانی ان کو شرک تک لے پہنچتی ہے، زیغ و ضلال تک انسان کو پہنچاتی ہے، خدا تعالیٰ کے انکار تک پہنچاتی ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے بارے میں غلط عقائد اور انحرافات تک پہنچا دیتی ہے. اور اگر یہی بدگمانی انسانی معاشرے کے افراد کے درمیان ہوتی ہے،
انسانی معاشرے میں رہنے والے اشخاص کے درمیان ایک فرد کو دوسرے فرد سے، ایک شخص کو دوسرے شخص سے ہوتی ہے، ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے ہوتی ہے، تو یہی بدگمانی آپس کی محبتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے اور محبت اور اخوت کی جگہ بغض، عداوت، نفرت، کینہ، حسد، بلکہ جنگ و جدال تک کو جنم دیتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے اپنی ایک کتاب اغاثۃ اللہفان میں۔ وہ فرماتے ہیں شرک کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، الشرک والتعطیل مبنیان علی سوء الظن باللہ، شرک اور خدا تعالیٰ کی صفات کی تعطیل یہ اکثر اللہ کے ساتھ بدگمانی پر مبنی ہوتی ہیں، یعنی انسان اللہ کے ساتھ جس طرح کی بدگمانی رکھتا ہے یہی بدگمانی انسان کو شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان اللہ کے ساتھ یہ بدگمانی رکھنے لگے کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ مجھے معاف نہیں فرمائے گا اس کے بغیر کہ میں دوسرے لوگوں کے واسطے اللہ تک ڈھونڈوں۔ تو اللہ کی صفات کے ساتھ ناواقفیت اور غفلت اور اللہ کے ساتھ یہ بدگمانی شرک تک پہنچا کر جنم لیتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اس کا اشارہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط تراشیدہ تصورات، بدگمانی اور ظن و تخمین پر مبنی خیالات ہی تھے جنہوں نے انسان کو ہلاکت تک پہنچایا اور انسانی قافلوں کو توحید سے بھٹکا کر شرک تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے لوگو، تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو جانتا ہی نہیں، یہی وہ غلط گمان اور غلط تصور ہے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ رکھا اور اسی تصور نے تمہیں ہلاکت میں مبتلا کیا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم نقصان اٹھانے والے، خسارہ حاصل کرنے والے ہو گئے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ بدگمانی کہ اللہ ہمارے بہت سے اعمال کو جانتا ہی نہیں، اللہ کو ہمارے اعمال کی خبر نہیں، خدا تعالیٰ کی صفت کا ناقص اور کوتاہ تصور، غلط تصور، اس نے انسانوں کو اس انحراف تک پہنچا دیا۔ اور پھر یہی انحراف اور یہی اللہ کے ساتھ بدگمانی تھی جس نے لوگوں کو ہلاکت میں مبتلا کیا ہے۔ سورۃ الحجرات کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے معاشرے اور باہم ایمان والے افراد کے درمیان ان کی محبت، اخوت اور ان کی مودت کو قائم رکھنے کے لیے متنبہ کیا ہے کہ ایمانی معاشرے کے افراد کو چاہیے کہ وہ اس رذیلہ اخلاق اور اس بدترین گناہ اور فسق سے اپنے آپ کو پاک رکھیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان نہ ہوں۔ انہیں زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں بدگمانی کریں، غلط نظریات رکھیں، غلط سوچ اور تصورات رکھتے ہوں۔ بہرحال قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بدترین رذیل اخلاق پر متنبہ کیا ہے، بدگمانی، یہ انسانی معاشرے کی اخوت اور وحدت کے لیے قاتل بھی ہے، مہلک گناہ بھی ہے، ایک نفسیاتی مرض بھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی، یعنی اس گناہ کو، اس رذیل اخلاق کو مداخل شیطان میں قرار دیا ہے، یعنی جس دروازے سے داخل ہو کر شیطان انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں من عظیم حیل الشیطان سوء الظن بالمسلمین، شیطان کے بڑے حیلوں میں ایک تدبیر یہ ہے، ایک حیلہ یہ ہے، مکر و سازش کا ایک جال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے بدگمان کر دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اس پر گفتگو کرتے ہوئے یہ اشارہ کیا ہے کہ جس شخص کا مزاج بدگمانی کا ہوتا ہے، جس شخص کے اندر یہ رذیلہ اخلاق اور مہلک مرض پایا جاتا ہے، یہ دراصل اس کے خبث باطن اور اس کے باطن کی گندگی کی دلیل ہے، یہ اس کے نفس کی خباثت کی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں مہما رأیت انسانا یسیء الظن بالناس طالبا للعیوب
فاعلم انه خبیث الباطن، جان لو کہ جب تم کسی ایسے انسان کو دیکھو جو دوسروں کے ساتھ برا گمان رکھتا ہو، دوسروں کے عیوب تلاش کرتا ہو، دوسروں کی برائیاں ڈھونڈتا ہو، تو جان لو کہ ایسا شخص خبیث الباطن ہے، ایسا شخص اپنے خبث سے باطن کی وجہ سے کرتا ہے، اور اس کا خبث مترشح ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے جب بھی وہ دوسروں کے عیوب کو تلاش کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں رکھتا ہے، اور اسی تناظر میں وہ دوسروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی جب وہ خود برا ہے، خود خبیث الباطن ہے، خود اپنے اس کا ضمیر گندا ہے، اس کی قلب و نظر گندے ہیں، تو جب وہ دوسروں کو دیکھتا ہے تو اسی نظر سے دیکھتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی اس آیت نے اہل ایمان کو ایک بدترین گناہ سے روکا ہے، اور اہل ایمان کو متنبہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس برائی سے بچائیں۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ کسی عارف سے یہ پوچھا گیا من اسوأ الناس حالا، سب سے زیادہ بدترین حال والا شخص کون ہے، سب سے زیادہ برا شخص کون ہے؟ تو انہوں نے کہا من لا یثق احد لسوء ظنه ولا یثق به احد لسوء فعله، ایسا شخص جو دنیا میں کسی پر اعتماد ہی نہ کرتا ہو، کسی پر بھروسہ نہ کرتا ہو، کسی کو قابل اعتماد نہ گردانتا ہو، اس لیے کہ دوسروں کے بارے میں وہ بدگمانی رکھتا ہے، دوسروں کے بارے میں وہ برے خیالات رکھتا ہے، تو اسے کسی پر بھروسہ نہیں، اور کوئی شخص اس کے اوپر بھروسہ اور اعتماد نہ رکھتا ہو اس وجہ سے کہ وہ بد کردار ہے، وہ برے اعمال کو اختیار کرنے والا ہے۔ اس آیت میں دوسرا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا لا تجسسوا، لوگوں کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کے پیچھے نہ پڑو، کسی کے عیوب کے متلاشی نہ بنو۔ دراصل یہ حکم بھی غیبت ہی کا ایک تتمہ ہے، یہ حکم بھی پہلے حکم یعنی بدگمانی کا تتمہ ہے۔ انسان جب کسی کے بارے میں کوئی گمان رکھتا ہے، وہ گمان اچھا ہو یا برا ہو، دونوں نوعیتوں کا ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کو کسی سے برا گمان رکھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کے مزاج اور سرشت میں یہ چیز داخل ہوتی ہے کہ وہ اس کے عیوب کو تلاش کرے، اس کی برائیوں کو تلاش کرے، اس میں کیڑے ڈھونڈے، اس کی برائیوں کے پیچھے پڑ جائے، اور گویا بدگمانی کے مزاج کا اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی برائیوں کی تلاش میں اور اس کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا، اچھی چیزوں کی تلاش کرنے کا حکم دیا، اور یاد رہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جس تجسس سے، جس ٹوہ میں لگنے سے منع کیا ہے، یہ وہ ہے جو مذموم مقاصد کے لیے ہو، برے ارادوں سے ہو، کسی کی تحقیر کے لیے ہو، کسی کو بدنام کرنے کے لیے ہو، کسی کی تشہیر کے لیے ہو کہ اس کو بدنام کیا جائے گا معاشرے میں کہ ہم نے فلاں کے اندر یہ برائی دیکھی ہے۔ اگر مذموم مقاصد اور بری نیت اور بدنیتی کے ساتھ انسان کسی کی ٹوہ میں لگتا ہے، یہ گناہ بھی ہے، رذیل اخلاق بھی ہے، نفس کی خباثت بھی ہے، اور بدترین مہلک بیماری ہے۔ ہاں اگر کسی کی ٹوہ میں لگنا جائز مقاصد کے لیے ہو، بہتر نیت کے لیے ہو، اچھی نیت کے ساتھ ہو، تو یہ مستحسن ہے، مطلوب ہے اور بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے معاشرے میں اپنے ایمانی بھائیوں، اپنے اعزاء اقربا، اپنے پڑوسیوں کی اس لیے تجسس میں رہتا ہو کہ دیکھے کہیں کوئی خدا نخواستہ پریشان تو نہیں ہے، کوئی ایسا بیمار تو نہیں ہے جو اپنا علاج نہیں کرا پا رہا ہے، کوئی کسی مصیبت کا شکار تو نہیں ہے، کوئی کسی تکلیف یا مرض میں تو نہیں ہے کہ میں اگر اس کی اس چیز کو جان لوں اور پہچان لوں تو میں اس کا تعاون کر سکوں۔ اگر انسان تجسس اور کسی کی ٹوہ میں لگنا، کسی کی تلاش میں اس لیے ہو کہ وہ بہتر مقاصد کے لیے ہے، تو یہ تو شریعت کا عین مطلوب اور مقصود ہے۔ یہ افراد کو بھی کرنا چاہیے، جماعتوں کو بھی کرنا چاہیے، اور حکومت اسلامیہ کی تو یہ ذمہ داری ہے ہی۔ حکومت اسلامی کو چاہیے کہ وہ اپنے معاشرے کے اس طرح کمزور افراد کو تلاش کر کے ان کی مدد اور ان کے بروقت تعاون اور بروقت ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے جو کر سکتی ہو اس کو کرنا چاہیے۔ بہرحال قرآن مجید میں ٹوہ میں لگنے، تجسس میں لگنے، کسی کی تلاش میں لگنے کے لیے جو منع کیا گیا ہے،
وہ دراصل اس وقت منع کیا گیا ہے جب یہ مذموم مقاصد کے لیے ہو، برے ارادوں سے ہو، بری نیت سے ہو، اس لیے ہو کہ کسی کو بدنام کیا جائے گا اور کسی کے عیوب کو تلاش کیے جائیں گے۔ سورہ حجرات کی اس آیت میں اس نوعیت کے تجسس سے روکا گیا ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يتبع بعضكم عورت بعض، چاہیے کہ تم میں سے افراد ایک دوسرے کے پیچھے نہ لگیں اس کی چھپے ہوئے عیوب کی تلاش میں، چھپے ہوئے عیوب کی تلاش میں ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑیں، ولا يبحث عن سرائره، اور کسی کے رازوں کو نہ کرے دیں، يبتغي بذلك الظهور على عيوبه، تاکہ وہ اس کے عیوب پر مطلع ہو جائیں، اس کے عیوب کو ڈھونڈ لیں۔ ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ دیگر مفسرین نے بلکہ جمہور مفسرین نے اس آیت میں اسی قسم کے تجسس اور نوعیت کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے تھے حل تدرون ما التجسس، جانتے ہو تجسس کیا ہے یا تجسیس کیا ہے؟ تجسس یا تجسیس یہ ہے ان تتبع او تبتغی عیب اخیک لتطلع علی سرہ، تجسس یہ ہے کہ تم پیچھے پڑ جاؤ اپنے بھائی کے عیوب کے تاکہ اس کے راز پر واقف ہو جاؤ، تاکہ اس کی کوئی کمزوری پکڑ سکو، تاکہ اس کی کوئی کمی ڈھونڈ کر اس پر مطلع ہو سکو۔ ظاہر ہے کہ تجسس کا مزاج، ٹوہ میں لگنے کا مزاج، دوسروں کے عیوب کی تلاش کا مزاج، دوسروں میں کیڑے ڈھونڈنے کا مزاج، یہ بھی ایسا ہے جو باہم حسد، نفرت اور بغض کے جذبات پیدا کرتا ہے اور اسی خبث باطن سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان میں اس لیے آتا ہے کہ دوسروں کو نیچا دکھایا جائے، دوسروں کو بدنام کیا جائے، اور دوسروں کو بدنام کرنے کا یہی شوق انسانی معاشرے میں منفی نفسیات کو، منفی نتائج کو جنم دیتا ہے، اور پھر معاشرہ اخلاقی بگاڑ کی دلدل میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے بھی بڑے خطرناک اثرات خود انسان کی شخصیت کی تعمیر پر، معاشرے کی تعمیر پر، معاشرے کے افراد پر بڑے خطرناک پڑتے ہیں۔ قرآن مجید میں، احادیث میں اسی لیے تجسس سے، ٹوہ میں لگنے سے بار بار منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگو بدگمانی سے بچو، بدگمانی تو سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی اختیار کر لی تو یہ بہت بڑے درجے کا جھوٹ اور فریب اور دھوکہ ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، اے لوگوں ٹوہ میں نہ پڑو، کسی کے عیوب کی تلاش میں نہ لگو۔ وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، آپس میں ایک دوسرے کی جڑیں نہ کاٹو، ایک دوسرے سے حسد اور بغض نہ رکھو، آپس میں نفرت نہ رکھو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اسلامی معاشرے میں، ایمانی معاشرے میں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، شیر و شکر ہو جاؤ، محبت کے ساتھ رہو، مودت کے ساتھ رہو، اخوت کے ساتھ رہو۔ قرآن مجید اور حدیث میں بار بار یہ حکم دیا گیا کہ اخوت کو فروغ دیا جائے، باہم محبت کے ساتھ رہا جائے۔ بہرحال قرآن مجید یہاں پر یہ حکم دیتا ہے کہ ایمان والوں کو کہ وہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگیں۔ بعض روایات میں تو اتنے سخت الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تتبعوا عوراتهم، لا تتبعوا عوراتهم، تم آپس میں لوگوں کے عیوب کو، چھپے ہوئے رازوں کو ڈھونڈنے کے پیچھے نہ لگو۔ فإنه من أتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، اس لیے کہ جو لوگوں کے عیوب کے پیچھے لگتا ہے، لوگوں کے کمیوں کو تلاش کرنے کے لیے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ اس کے عیوب کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ اور اللہ جس کے عیوب کو ڈھونڈ لے، اللہ جس کے عیوب کو تلاش کرنے پر لگ جائے، اللہ جس کو عیوب کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے، پھر اسے رسوائی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ وہ اپنے گھر کی چہار دیواری میں اور محفوظ مقامات پر ذلیل اور خوار اور رسوا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تیسرا حکم تیسرے رذیل اخلاق سے روکنے کے لیے دیا اور فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔
غیبت بھی ایک رذیل اخلاق، بدترین گناہ کبیرہ اور انسانی معاشرے کی اخوت کو اور آپس کے تعلقات کو ختم کرنے والی ایک بدترین خصلت ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں غیبت سے روکنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تمثیل ذکر کی ہے، اس کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے جو مثال دی ہے، وہ کسی بھی شریف النفس انسان کے لیے، کسی بھی عقل مند انسان کے لیے اس کے رونگٹے کھڑے کرنے کو کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں غیبت سے روکا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو گیا کہ ہم اگر کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کا برا تذکرہ کر رہے ہیں، اور بر وقت کوئی ٹوکنے والا ٹوکتا ہے کہ آپ فلاں کی برائی بیان کر رہے ہیں، فلاں کی غیبت کر رہے ہیں، تو لوگ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم ان کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ہم بالکل صحیح بات بتا رہے ہیں، ہم غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ ایک عمومی مزاج لوگوں کا بن گیا کہ کسی کے اندر پائے جانے والے عیب کو اس کے پیچھے بیان کرنے کو برا سمجھتے ہی نہیں، برا اس وقت سمجھتے ہیں جب غلط بیانی سے کام لیا جائے۔ خوب یاد رکھیے، غیبت اسی کو کہتے ہیں، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ کسی کی پیٹھ پیچھے، اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی غیر موجودگی میں ایسا تذکرہ کرنا کہ اگر اس کے سامنے کیا جائے تو اسے ناپسند ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اس کو غیبت نہیں کہتے کہ کسی کے اندر کوئی برائی موجود نہیں ہے، آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس برائی کا تذکرہ کر رہے ہیں جو فلاں میں نہیں پائی جاتی، اس کو غیبت نہیں کہتے، اس کو تو بہتان کہتے ہیں، اس کو اتہام کہتے ہیں۔ اور بہتان کا گناہ، بہتان کی شناعت اور اس کی قباحت و غیبت کے مقابلے مزید بڑھی ہوئی ہے۔ کسی کے اندر پائے جانے والا ایسا عیب کہ اگر اس کے سامنے ذکر کیا جائے تو اس کو تکلیف ہو، اسے احساس ہو، اسے ناپسند ہو، اسی کا نام غیبت ہے، اور اسی سے قرآن اور اسلام مسلمانوں کو بچانا چاہتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں غیبت کو اس لیے برائی نہیں سمجھتے اور اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یہ برائی تو فلاں کے اندر پائی جاتی ہے، ہم تو ان کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے کہہ سکتے ہو تو اس لیے غیبت کا جواز مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف ہی یہ بتائی، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح کرنا کہ جب اسے معلوم ہو یا اس کے سامنے کیا جائے تو اسے ناپسند ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت کی تعریف تھوڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے اور فرماتے ہیں، الغیبت ہی ذکر المرء بما یکرہ، غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کا تذکرہ اس طرح کیا جائے کہ اسے ناپسند ہو، چاہے اس کے دین کے بارے میں تذکرہ کیا جائے، اس کے جسم کے بارے میں تذکرہ کیا جائے، اخلاق کا تذکرہ کیا جائے، مال کا کیا جائے، اولاد کا کیا جائے، بیوی کا کیا جائے، حرکات و سکنات کا کیا جائے، اس کی گفتگو کا کیا جائے، اس کے بولنے کے انداز کا کیا جائے، زبان سے کیا جائے، ہاتھ سے کیا جائے، اشارے سے کیا جائے، کنائے سے کیا جائے، طنز سے کیا جائے، کسی بھی طرح سے اپنے بھائی کا ذکر کیا جائے، اس کا کسی مجلس میں تذکرہ ہو، اس طرح اس کیفیت کے ساتھ کہ جب اسے معلوم ہو تو فلاں کو ناپسند ہوگا، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت ایک بدترین گناہ ہے، نفسیاتی بیماری ہے۔ غیبت ایک مہلک مرض ہے جو انسانی معاشرے کی وحدت کو ختم کرتا ہے، نفرت کو جنم دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض و عناد کو جنم دیتا ہے۔ اور کوئی شخص اگر کسی کی غیبت کر رہا ہے تو یاد رہے وہ کسی اچھی نیت کے ساتھ، اصلاح کے لیے یا کسی بہتر نتیجے کی توقع کے ساتھ نہیں کرتا ہے، وہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ میں فلاں کی برائی بیان کر رہا ہوں تو فلاں برائی سے رک جائے گا۔ غیبت تو دراصل اپنے نفس اور باطن کے جذبہ خبیث کی تسکین کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی کسی مجلس میں تذلیل، اہانت، تحقیر اور اس کی کمزوریاں بیان کر کے لطف لینا چاہتا ہے، معاشرے میں اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ اسلام ایسے ناپاک جذبات اور رذائل اخلاق سے معاشرے کو پاک رکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید نے غیبت کی شناعت کو ذہن میں بٹھانے کے لیے جو تمثیل بیان کی ہے وہ یہ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اس آیت میں
شناعت در شناعت، برائی در برائی کا پہلو ہے، اس لیے کہ انسانی گوشت کھانا، اس کا تصور کسی بھی سلیم الطبع انسان کے لیے ناممکن ہے، محال ہے، ایک بڑی گندگی کا تصور ہے، ایک بڑا برا اور قبیح منظر ہے کہ کوئی کسی انسان کا گوشت کھائے، اور گوشت بھی کسی مردہ کا کھایا جائے۔ کسی مردہ کا گوشت اگر کھایا جائے تو اس میں مزید شناعت پیدا ہو جاتی ہے، مزید برائی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی جس طرح تم طبعی طور پر مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کو ناپسند کرو گے، اس سے تمہیں گھن آئے گی، شرم آئے گی اور اس کو گندہ محسوس کرو گے، اسی طرح فطری طور پر غیبت جیسے قبیح جرم، بدترین گناہ، ناپاک رذیل اخلاق سے گھن آنا چاہیے، اور چاہیے کہ تم اس کو ناپسند کرو۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اور سورۃ الحجرات کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 بدترین اور مہلک گناہوں سے روکا ہے، 3 بدترین اور مہلک گناہوں سے اور رذائل اخلاق سے انسانی معاشرے کو پاک کیا ہے۔ اس میں بدگمانی، تجسس اور غیبت ہے۔ اس سے پہلی آیت میں 3 رذائل اخلاق سے روکا گیا تھا، گویا ان دونوں آیات میں اسلامی معاشرے کی اخوت کو مستحکم کرنے، محبت کو فروغ دینے، ایک دوسرے کے تعلقات کو مستحکم کرنے اور بہتر بنانے اور معاشرے کو ایمانی محبت کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 6 رذائل اخلاق سے روکا ہے، جو کسی بھی معاشرے کے لیے بدترین بھی ہیں، ناپاک بھی ہیں، نفسیاتی امراض بھی ہیں، اور اس کی محبت اور اخوت کے لیے قاتل اور زہر بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ان احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔